السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 130 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں جن و انس کے معاشرے کی بات کی جا رہی ہے، ان سے خطاب کر کے جو کچھ کہا جائے گا قیامت کے روز، وہ قرآن میں پہلے سے بیان کر دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے پاس کوئی عذر نہ ہو کہ ہمیں سمجھایا نہیں گیا۔ قرآن انسانوں کو ہر زاویے سے سمجھاتا ہے۔ جو چیزیں قیامت کو ہونی ہیں پہلے بتا دی گئی ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا۔ اب وہاں اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ وہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، کیونکہ اللہ کی کتاب ہے، پوری دنیا میں موجود ہے۔ جو شخص چاہتا ہے وہ اس سے علم حاصل کر سکتا ہے، آگاہی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر وہ شعور سے کام لے، عقل و فکر سے کام لے، اگر اس کو یہ احساس ہو کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اس کا ریکارڈ سامنے لایا جائے گا اور اس کے مطابق مجھے جزا ملے گی، اچھا کیا ہے تو اچھی جزا، برا کیا ہے تو بری جزا، اگر یہ یقین ہو تو ڈیفینیٹلی وہ تو پھر اس کو دیکھے گا، سمجھنے کی کوشش بھی کرے گا۔ کیونکہ اس آیت کا جو ایکسپوزیشن ہے وہ کافی طویل ہے، تو اس لیے ہم اس کے انٹرو میں نہیں اتنی زیادہ بات کر سکتے، ورنہ یہ ویڈیو بہت زیادہ طویل ہو جائے گا۔ تو جو کچھ ہم اس کی وضاحت میں آیت کے بعد کہیں گے وہ بڑا اہم ہوگا، اس کو آپ نے سمجھنا ہے، سننا ہے۔ اس میں پھر آپ کے اوپر یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ یہ جن کیا ہیں، جنوں کا معاشرہ کیا ہے، ان سے خطاب کر کے کہا کیا گیا ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، کیونکہ جنوں سے ریلیٹڈ ہمارے ذہنوں کے اندر بہت ساری چیزیں فرضی سمائی ہوئی ہیں، حقیقت کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ شروع کے لیکچر میں آپ کو بتا دوں کہ جو تصور ہم جنوں کے بارے میں قائم کیے ہوئے ہیں، جو ہم نے یہ الف لام میم داستانوں سے لیے ہیں یا مذہبی کتابوں سے لیے ہیں، روایتوں سے لیے ہیں، حقیقت کا یا قرآن کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھ لیں۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ سورہ الانعام آیت نمبر 130، الفاظ ہیں یا معاشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ۔ اب یہ دونوں گروہ آ گئے، جنوں کا بھی اور انسانوں کا بھی۔ اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا کہ الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ اب ذہن میں رکھیے گا، یہ جن جو ہمارے ذہنوں میں ہیں ان کو ذرا نکال دیں۔ اب آپ نے یہ جاننا ہے قرآن کن کو جن کہہ رہا ہے، جن میں سے رسول آئے۔ اب یہ جنوں کی کتنی کہانیاں سناتے ہیں، کسی نے بتایا ہے کہ کہیں پہ کوئی ہے کہ فلاں جن بھی نبی تھا، رسول تھا؟ تو یہ ساری فرضی کہانیاں ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے قرآن کی روح سے اس آیت کے بعد کہ جن ہوتے کون ہیں، کس کس قسم کے ہیں، قرآن کن کن کو جن بولتا ہے۔ عربوں کے ہاں، عرب کے جو لوگ تھے وہ ان کے ہاں جن کن کو بولا جاتا تھا، یہ ہم ساری بات اس آیت کے بعد واضح کریں گے۔ تو پہلے اس کو ذرا آپ غور سے سن لیں، اس کے بعد ہم آتے ہیں۔ کہتا ہے کیا تمہارے پاس خود تم میں سے رسول نہیں آئے؟ اس میں انسان بھی آگے، جن بھی آگے، دونوں آگے۔ ابھی وہ والے جن آپ نے ذہن سے نکالنے ہیں جو ہمارے ہاں مروج ہیں۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے، یقصون علیکم آیاتی، جو تم پر میری آیات بیان کرتے تھے۔ جنوں اور انسانوں میں سے جو رسول آئے وہ ان کے اوپر اللہ کی آیات بیان کرتے تھے، ان کو اللہ کی آیات سناتے تھے۔ اب سوال ہو رہا ہے کہ آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ انہوں نے ہماری آیات تمہیں سنائی تھی کہ نہیں سنائی تھی؟ یہ چیز کلیئر ہوگی۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں اسی دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتے تھے۔ تو کہتا تھا کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، یہ سوال ہو رہا ہے ان سے۔
اس کے بعد آگے ان کا جواب آئے تو الفاظ ہیں، کہتا ہے قالو، وہ کہیں گے، کون؟ وہ جو جن و انس ہیں، دونوں معاشروں کے لوگ کہیں گے کیا؟ الفاظ ہیں کہ شہدنا علی انفسنا، ہاں ہم خود ہی اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں. یعنی انہوں نے مان لیا کہ ہم میں سے رسول بھی آئے، انہوں نے ہمیں اللہ کی آیات بھی سنائیں، ہمیں وارن بھی کیا، ہمیں سمجھایا بھی، لیکن ہم ان کی باتوں کو نہیں سمجھے. ہم نے ان آیات کو سن کر بھی ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ان سے منہ موڑا، اور ساری زندگی ہم اسی طرح اپنی منمانی راہوں کے اوپر چلتے رہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے رہے. جو اللہ کی آیات، اس کی جو احکام، ان کے پیچھے نہیں چلے، تو وہ وہاں پر اس چیز کا اعتراف کریں گے اور اپنے اس غلط عمل کی، غلط روش کی، مجرمانہ روش کی وہ گواہی دیں گے کہ ہاں ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں کہ ہم سے یہ جرم سرزد ہوا. اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے؟ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دراصل دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ میں ڈالا رکھا. اب یہ آگے ان کے متعلق کہا جا رہا ہے، جنوں کے متعلق بھی، انسانوں کے متعلق بھی، دونوں کے لیے، کہ دراصل دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا. کیونکہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے بیسیکلی تو یہ اس لیے ہے نا کہ یہاں پر اللہ نے اس دنیا میں کچھ فائدے کی چیزیں رکھی ہیں. ان فائدے کی چیزوں کو لے کے ہم اپنی شخصیت کی نشو و نما کریں، اچھے کام کریں، اور آخرت کی جو مستقل زندگی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو کوالیفائی بنائیں. مقصد تو یہ ہے نا اس دنیا کا، یعنی دنیا یا دنیا کے فائدے یہ مستقل نہیں ہے، نہ یہ مقصد ہے. مقصد یہ آبجیکٹیو تو آخرت کی زندگی ہے نا، جو فار ایور کی ہے. اب یہ دنیا کی زندگی جو عارضی ہے آخرت کے مقابلے میں، جس کے فائدے بھی عارضی ہیں، اب ان کو کوئی شخص اگر مقصد بنا لے تو یہ تو پھر زندگی کچھ سالوں کی ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی. پھر آخرت جو ہے نا، جو فار ایور کی زندگی، وہ خراب ہو جائے گی، وہ پھر تباہ ہو جائے گی. تو اس لیے یہ باتیں سمجھائی جا رہی ہیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا. انہوں نے یہ سمجھا کہ بس یہی مقصد ہے ہمارا، دنیا کے جو فائدے ہیں بس یہی فائدے ہیں، جتنا حاصل کر سکتے ہو ان کو کر لو. یہی ہے نا ہمارا مائنڈ سیٹ، یہی چیز ہو رہے. اگر یہ مائنڈ سیٹ نہ ہو تو کوئی رشوت ہی نہ لے، اگر یہ مائنڈ سیٹ نہ ہو تو پھر کوئی کسی کو قتل ہی نہ کرے، کوئی کسی کے اوپر کوئی ڈکیتی کی واردات ہی نہ کرے. لیکن یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں نا کہ انصاف نہیں ہے، اور اس کے ساتھ نفس کی تربیت قرآن کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے، اور انسان کا قیامت کے اوپر یقین نہیں ہے. وہ کہتا ہے بس یہی زندگی ہے، اس میں جو کچھ حاصل کرنا ہے، جو کچھ بننا ہے بن جاؤ، بائی ہک بائی کروک، جیسے بھی، جائز ناجائز، اس میں پھر کوئی تمیز نہیں کرتے. اس لیے کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا. اس کے بعد الفاظ ہیں وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اس لیے وہ خود اپنے آپ اپنے خلاف گواہی دیں گے اپنے خلاف. تو آیت کے آخر میں کہا یہ جا رہا ہے اَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، وہ گواہی کیا دیں گے کہ بلا شبہ وہ کفر کا ارتکاب کرتے رہے. یعنی خود مانیں گے، وہ اعتراف کریں گے، کانفیس کریں گے کہ وہ اپنی زندگی میں وہ کفر کرتے رہے اللہ کی آیات کا، جو ان کو سنائی جاتی تھی، جیسے آج ہم کر رہے ہیں. یعنی جو مرضی آپ قرآن سنا لیں، کوئی اثر نہیں. کرنا وہی ہے جو ان کے ذہن میں ہے، یا جو ان کا مسلک کہے گا، جو ان کا مذہب کہے گا، یا جو ان کی خواہشات کہیں گی. مذہب بھی تو خواہشات ہی ہے نا انسان کی. قرآن پہ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ قرآن جو خواہش نہیں ہے، قرآن تو ڈو اینڈ ڈو ناٹ، صحیح غلط، یہ نہیں کرنا یہ غلط ہے، واضح چیز کرتا ہے.
اس لیے یہ پھر قرآن یا قرآن کی تعلیم کی طرف نہیں جاتے، کیونکہ اس میں کچھ اور دروازہ نہیں ہے۔ وہ تو مومن کو مومن، مجرم کو مجرم، صحیح کو صحیح، غلط کو غلط، وہ تو کوئی چیز مکس ہونے نہیں دیتا۔ تو اس لیے قرآن کی طرف نہیں جاتے، کیونکہ اس سے ان کی مفاد پرستیوں کا نظام ٹوٹتا ہے، ان کے مفاد پرست جو نظریات ہوتے ہیں ان کے اوپر کاری ضرب لگتی ہے، ان کے جو جتنی بھی ان کی فائدے کی چیزیں ہیں جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اپنے لیے دھوکہ سے، فریب سے، وہ سب جاتی ہیں۔ وہ مذہب کی چیزیں ہوں، وہ سیاست کی چیزیں ہوں، وہ معیشت کی چیزیں ہوں، جتنا بھی وہ کچھ کر رہے ہیں وہ سب کا سب ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، چھوڑنی پڑتی ہیں یہ چیزیں۔ مذہب کے چاہے وہ کتنی بظاہر اچھے کام لگ رہے ہوں، جب قرآن پہ آئیں گے تو قرآن تو پھر وہ نہیں کرنے دے گا، وہ تو نہیں کرنے دے گا، چھوڑنے پڑیں گے۔ اس لیے وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، تو قرآن کریم جو ہے وہ ان کو پسند نہیں ہے۔ تو صاف بتا رہا ہے کہ جب اے رسول تو قرآن کی بات کرتا ہے، اکیلے قرآن کی، تو ان کے چہرے کے اوپر بل پڑ جاتے ہیں، ان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، ان کو پسند نہیں آتا کہ صرف اکیلے قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال آج ہماری بھی یہی صورتحال ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، قرآن مائنڈ سیٹ بیان کرتا ہے، اشخاص کا نام نہیں لیتا۔ یہی مائنڈ سیٹ آج ہمارا ہے، ہم قرآن سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن نہ سنیں، کوئی اس میں قرآن کا تو کچھ نہیں جاتا، لیکن ہم سراسر اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ آیت تو یہاں پر ختم۔ اب ہم وضاحت کریں گے کہ اس میں یہ جو معاشر الجنی والانس یہ کون ہے، اس سے کیا مراد ہے، اس کو ہم ایک ترتیب کے ساتھ بیان کرتے جائیں گے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ پہلے ہم آتے ہیں کہ یا معاشر الجنی والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دو آبادیاں کرۂ ارض پر معاشرت کے اعتبار سے عام طور پر دو طرح کے علاقے آباد ہوتے ہیں، دو طرح کے۔ کون سے؟ ایک شہری علاقے جن کو آپ اربن ایریا بولتے ہیں، دوسرے دور افتادہ علاقے جن کو آپ ریموٹ ایریاز بولتے ہیں۔ قرآن کریم ان دونوں کو لیتا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل ہم پچھلے ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں، لیکن یہاں پوری وضاحت سے ہم پیش کریں گے۔ نزول قرآن سے پہلے بھی مکہ کو ام القریٰ یعنی میٹروپولیٹن سٹی کہا جاتا تھا۔ اس وقت کا وہ میٹروپولیٹن سٹی تھا، کیونکہ دنیا جہان سے دور دور سے قافلے وہاں پر آتے تھے۔ اسی طرح طائف یہ بھی بڑا مشہور شہر تھا، لیکن یہ کچھ زیادہ شہر نہیں تھے، 2-3 اسی طرح شہر تھے۔ باقی جو تھا وہ سارا کا سارا عرب لکو دک صحرا میں، ارد گرد سب لکو دک صحرا تھا۔ اب یہ آپ نے یہ جتنی بھی یہ منظر کشی ہم کر رہے ہیں نا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ یہ پس منظر ہے تاکہ یہ آیت بھی سمجھ آ جائے اور وہ جو جن جو ہم نے فرضی تراشے ہوئے وہ بھی سامنے آ جائے، کیونکہ اس کے اوپر مذہبی لوگوں کے بڑے جذبات وابستہ ہیں کہ اگر کوئی کہا جائے کہ ایسے جن نہیں ہیں جیسے یہ خیال کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان سے ان کی روزگار وابستہ ہے۔ وہ جنات کے عملیات کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جنات ہیں، جنات کے موکلات ہیں، آسے بلیات ان کے پاس بگانے کے لیے ہمارے پاس عملیات ہیں، اس سے ان کو بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو وہ فائدے ختم ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اگر یہ کہا جائے کہ یہ اس طرح کے جو توہم پرستی پر مبنی جو جن تم نے تخلیق کیے ہوئے وہ جن نہیں ہیں، تو وہ پھر مخالفت پہ اتر آتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا کلیئر کانسیپٹ ہونا بڑا ضروری ہے۔ اب پہلے ہم کرتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے یہ کیا ہے۔ عربوں کے ہاں شہروں میں رہنے والوں کو انسان کہا جاتا تھا، جو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر معانست سے رہتے اور اپنے زمانہ کے آداب کے لحاظ سے مہذب سمجھے جاتے تھے، یعنی اپنے دور کا، اس دور کا جو بھی۔ ان کے ہاں انس قبیلوں کو کہا جاتا تھا، انس قبیلوں کو کہا جاتا تھا، جو کسی ایک مقام پر مستقل طور پر رہ کر رہائش اختیار کیے ہوتے تھے۔ وہ چل پھر کر زندگی نہیں گزارتے تھے، ایک شہر بناتے تھے، مکان، گلیاں، محلے ایسے وہ
شہر بناتے تھے، تو مل جل کر رہتے تھے۔ تو یہ نہیں کہ کوئی بندہ ادھر بیٹھا ہے کوئی ادھر بیٹھا ہے، ایسا نہیں تھا۔ ان کو جو ان علاقوں میں رہنے والے ہیں، قرآن ان کو انسان بولتا ہے۔ اس کے بعد جن آ جاتا ہے۔ جو لوگ شہری آبادیوں سے دور دیہاتوں، صحراؤں، پہاڑوں میں رہتے تھے، انہیں وہ جن کہتے تھے۔ یہ عرب کے لوگ، قرآن نے بھی اسی طرح ان کو جن کہا، کیونکہ قرآن عربوں کی زبان میں نازل ہوا، اس کے اولین مخاطب عرب ہی تھے۔ اب عرب جن کو جن کہتے تھے، قرآن نے بھی انہی کو جن کہا۔ تو وہ ان لوگوں کو جن کہتے تھے جو دور، شہروں سے دور، جیسے مکہ شہر تھا اس دور میں، جیسے طائف شہر تھا اس دور میں، ان سے دور جو صحراؤں میں یا آگے پہاڑوں میں رہتے تھے، تو وہ ان کو جن کہتے تھے۔ وہ پسماندہ اور غیر مہذب لوگ ہوتے تھے ان کے نظر میں، جو اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے بندر، ریچھ وغیرہ کا تماشا دکھانے یا مٹی کے کھلونے اور چھریاں، درانتیاں وغیرہ بنا کر بیچنے کے لیے شہروں میں آتے تھے، اور وہ بھی کبھی کبھار آتے تھے، اور پھر ان کو کوئی بیچ کے اس کے بدلے میں کوئی چیز لے لیتے تھے کھانے پینے کی یا پہننے کی۔ تو شام ہونے سے پہلے پہلے وہ اپنی بستیوں میں واپس چلے جاتے تھے، صحراؤں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں واپس چلے جاتے تھے۔ اس دور میں جنگلات تو نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ پہاڑی علاقے ہوتے تھے اور صحرا، لکودک صحرا ہوتے تھے، تو وہاں وہ چلے جاتے تھے۔ تو ایسے لگتا تھا جیسے وہ آئے ہی نہیں، یعنی شام کو وہ نظر ہی نہیں آتے تھے۔ شام ہونے سے پہلے پہلے وہ شہروں سے نکل جاتے تھے، اپنے اپنے وہ صحراؤں میں چلے جاتے تھے۔ عربوں کے ہاں جن ان قبائل کو کہا جاتا تھا جو ایک جگہ رہنے کی بجائے صحراؤں میں اور نخلستانوں میں جگہ جگہ پھرتے رہتے تھے، ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھتے تھے، مکان بنا کر گلیوں میں، محلوں میں نہیں رہتے تھے، خانہ بدوشی کی طرح وہ چلتے پھرتے رہتے تھے۔ 2 دن 4 دن ادھر لگائے، ہفتہ ادھر لگایا، جہاں پانی ملا وہاں پڑاؤ ڈال لیا، جہاں کوئی کھجوروں کا کوئی جھنڈ ملا وہاں پہ وہ پڑاؤ ڈال لیا۔ اس طرح جہاں کو آبی ذخیرہ پانی مل گیا، یا اس طرح وہ جہاں پر وہ اپنے کھانے پینے کی کوئی چیز کو میسر آ جاتی تھی، کوئی سبزہ ہریالی، تو وہاں پر وہ پڑاؤ ڈال لیتے تھے۔ اس طرح وہ اہل شہر کی نظروں میں پوشیدہ رہتے تھے، کیونکہ وہ موو کرتے رہتے تھے، موبائل رہتے تھے، شہروں میں نہیں، صحراؤں میں۔ تو شہر والے جو تھے ان کی نظروں سے وہ دور رہتے تھے، تو اس لیے شہر والے ان کو جن بولتے تھے، کہ کبھی کبھار آتے تھے اور آ کے وہ پھر غائب ہو گئے، تو وہ ان کو جن بولتے تھے۔ وہ اس لیے بھی جن بولتے تھے کہ وہ بڑے لہیم شہیم اور بڑے یعنی طاقتور لوگ ہوتے تھے۔ ظاہر شہروں کی نسبت جو لوگ اس طرح صحرائی لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کی نسبت زیادہ، چونکہ وہ سخت جان ہوتے ہیں، تو وہ کھاتے بھی زیادہ ہیں، تو کئی پہلو ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کو جن بولتے تھے۔ جنوں اور انسانوں کا ایک دوسرے سے ملنا جلنا، اب یہ اس چیز کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ قرآن میں اس بات کا ذکر ہے کہ شہر کے کچھ سرکش لوگ جنوں یعنی بدوؤں کے پاس جا کر ان کی پناہ میں رہتے تھے۔ شہر کے جو جرائم پیشہ لوگ تھے وہ ان بدوؤں کے پاس ان کی پناہ میں رہتے تھے اور انہیں مزید ظلم و سرکشی پر ابھارتے تھے۔ یہ چیز آج ہے کہ نہیں ہے؟ شہروں کے لوگ وہ پہاڑوں میں یا وہ جو علاقہ غیر میں، یا یعنی وہ ظاہر مہذب ایریاز تو نہیں ہے نا، ریموٹ ایریاز ہیں، وہاں جا کے یہ ایسے شہر کے کچھ لوگ دیہاتوں میں جا کے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، پناہ لیتے ہیں، کیونکہ ان کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، وہ ان کو جرائم میں استعمال بھی کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ حوالہ ہے 72/6، سورہ نمبر 72 آیت نمبر 6۔ اس کے بعد عربی لغت کی روح سے جن کے کیا معنی ہیں، اس میں ہم دیکھیں گے کہ زبان عربی میں جن کے کیا معنی۔ جن کے معنی ہیں نگاہوں سے پوشیدہ۔ عرب لوگ مجنون آدمی کے متعلق سمجھتے تھے کہ اسے جن چمٹ گیا ہے، یعنی یہ توہم پرستی عربوں میں بھی تھی کہ اس کو جن چمٹ گیا ہے۔ اس جہالت اور توہم پرستی کے زمانہ میں جو قوتیں ان کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی تھیں یا جنہیں وہ سمجھ نہیں سکتے تھے، انہیں وہ اپنے خیال میں دیوی دیوتا تصور کرتے تھے۔
عرب کے لوگ. یہ سمجھ آئیے دیوی دیوتا کیسے بنائے انہوں نے. دیوی دیوتا تصور کر لیتے تھے کیونکہ وہ ان کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے تھے. دیوی دیوتا ان کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے تھے، اس لیے وہ انہیں بھی جن کہتے تھے. یہ چیز ہوگی. اب ہم بتائیں گے کہ قرآن میں جن کا لفظ کن کن کے لیے آیا ہے. یہ بڑا قابل غور ہے. اگر یہ چیز سمجھ آ جائے تو پوری وہ جنوں کی وہ اقسام وہ ساری چیز سمجھ آ جاتی. اس میں ایک تو لفظ استعمال ہوتا ہے الجان. الجان جن سے انسانی تخلیق سے قبل، یعنی یہ جو انسانی تخلیق جب ہوئی ان سے قبل آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا. اس سے مراد الجان سے مراد جن جسے انسانی تخلیق سے پہلے آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا. یہ 15/27 اس کا حوالہ ہے. تو اس کو الجان کہا گیا قرآن میں. یہ جنی ہے اور بتا رہا ہے کہ اس کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا. اس کے بعد آتا ہے ابلیس. اس کے متعلق کہا گیا کہ جو آگ سے پیدا کیا گیا. ابلیس کے متعلق اس کا حوالہ ہے 7/12. اور یہ جو آگ سے پیدا کیا گیا ابلیس، اس کے متعلق کہا یہ جا رہا ہے کہ جنوں میں سے تھا. یہ حوالہ ہے 18/50. ابلیس جو آگ سے پیدا کیا گیا، جو جنوں میں سے تھا. دونوں حوالے نوٹ کر لیں، 7/12 اور 18/50. اب آ جاتے ہیں دیوی دیوتا عربوں کے. عربوں کے دیوی دیوتا جن کی وہ پرستش کرتے تھے، اس کا حوالہ ہے 34/40 اور 41. اسی طرح ملائکہ. عرب ملائکہ کی پرستش کرتے اور انہیں جن کہتے تھے. عرب ملائکہ کی پرستش کرتے اور ان کو بھی جن کہتے تھے کیونکہ وہ نظر نہیں آتے تھے. اس کا حوالہ بھی 34/40 اور 41. اچھا، سلیمان علیہ السلام کے وہ جو واقعہ ہے وہاں پہ ایک عفریت کا ذکر آتا ہے، یعنی جنوں میں سے قوی ہیکل. یعنی جو جن تھے نا ان میں سے سب سے زیادہ قوی ہیکل، دیو قامت، بڑی قد و قامت کا، لہیم شہیم، لمبا تڑنگا لہیم شہیم، بڑے طاقتور کوہستانی جنگجو واشی لوگ جن سے سلیمان علیہ السلام کام لیتے تھے. یہ حوالہ ہے 27/17 اور 27/39. یہ اس کے اندر آ رہا ہے. اب یہاں پر ایک چیز کو نوٹ کریں کہ دیوی دیوتا اور ملائکہ چونکہ نظر نہیں آتے تھے اس لیے عربوں نے جن کہتے تھے. دیوی دیوتاؤں کو بھی نظر نہیں آتے تھے. اس کے بعد آ جاتا ہے شیطان. شیطان کیا ہے؟ سرکش، شعلہ صفت، تخریب کار، ہر اچھے کام میں رکاوٹ پیدا کرنے والا. یہ اس میں صفت ہے، ایڈجیکٹیو ہے. یہ کوئی شخصیت نہیں ہے. جیسے مذہب نے ایک شخصیت بنا لی، اللہ کے مقابلے میں ایک قوت. اللہ بھی ہر جگہ موجود، شیطان بھی ہر جگہ موجود. ٹھیک ہے، اللہ بھی سب کو دیکھ رہا ہے، شیطان بھی سب کو دیکھ رہا ہے. تو یہ انہوں نے ایک شیطان بھی، اللہ بھی جو چاہے کر دے، شیطان بھی جو چاہے کر دے. اللہ کے مقابلے میں ایک بدی کی قوت. تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ ایرانیوں نے دیا. ایک اچھائی کا خدا، ایک برائی کا خدا، ایک روشنی کا خدا، ایک اندھیروں کا خدا. اللہ نے کہا ایک ہی اللہ ہے. تو یہ وہاں سے یہ چیز چلی آ رہی ہے. تو یہ جو اس شیطان اس میں صفت ہے، سرکشی کی صفت ہے یہ شیطان کی. تو یہ کوئی شخصیت، کوئی ایک شخص نہیں ہے. انسان، جن، ابلیس، شیطان صفت ہو سکتے ہیں. یہ جو انسان ہے نا اور جو جن ہے، یعنی شہری علاقوں کے رہنے والے انسان اور شہری علاقوں سے دور علاقوں میں رہنے والے، صحراؤں میں رہنے والے، پہاڑوں میں رہنے والے، یہ کیا ہے؟ یہ شیطان صفت ہو سکتے ہیں. اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. اس لیے شیطان، یہ جو جن ہوتے ہیں یہ اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں. ایسے جو شہروں میں رہنے والے ہیں وہ اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. تو دونوں معاشروں میں یہ چیز پائی جاتی ہے.
اچھائی اور برائی دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، دونوں صفتیں ہوتی ہیں۔ انسانی تخلیق سے پہلے الجان یعنی جن کا وجود اور اس کا خاتمہ۔ انسانی تخلیق سے پہلے الجان، اللہ نے یہ جن کو پیدا کیا، اس مخلوق کو، اور پھر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ انسانی تخلیق سے پہلے جب زمین آگ اگل رہی تھی، اس دور میں ایک مخلوق الجان تھی۔ اللہ نے اس جن کو انسانی تخلیق سے پہلے سخت حرارت والی آگ کے شعلہ سے پیدا کیا۔ اس کا حوالہ نوٹ کر لیں 15/27۔ چونکہ وہ انسانوں کے سامنے نہیں، اس لیے اسے جن کہا گیا۔ انسانوں کے سامنے نہیں، جن کہا گیا۔ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کائنات کی موجودہ مادی چیزیں ابتدا میں مخفی توانائی کی حالت میں موجود ہوں، یعنی ایک یہ بھی اس سے نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے یا معنی نکالے جاتے ہیں کہ کائنات کی موجودہ مادی اشیاء ابتدا میں مخفی توانائی کی حالت میں ہوں، اس لیے بھی ان کو جن کہا گیا۔ اور وہ جو توانائی وہ تو حرارت ہی تھی، یعنی یہ جو زمین تھی جب چاند نہیں بنا تھا تو یہ زمین 6 گھنٹے میں دن اور رات اتنی تیز حرکت کر رہی تھی، اس کی مومنٹ اتنی تیز تھی کہ یہ 6 گھنٹوں میں دن اور رات بدل رہے تھے۔ لیکن جب ایسٹرائڈ ٹکرایا، زمین تھوڑا ترچھی ہوئی، اس کی رفتار کم ہوئی، تو اس سے موسم بھی بدلے اور زمین کی رفتار جو ہے وہ متوازن ہو گئی، کم ہو گئی اور متوازن ہو گئی۔ تو اب وہ ہچکولے لینا بند ہو گئی، توازن کے ساتھ وہ حرکت کر رہی ہے کہ وہ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ تو چاند آ گیا، اب بارش بھی ہونے لگی، موسم بھی بدلنے لگے۔ لیکن اس سے پہلے تو زمین آگ ہی آگ کا ایک لاوا تھی، ہر طرف آگ ہی آگ تھی۔ تو یہ بھی ایک ظاہر ہے کہ توانائی تھی، آگ توانائی ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک نظریہ ہے کہ شاید یہ بھی ہو۔ یہ انسانی گمان ہے، یہ قرآن میں نہیں یہ چیزیں، یہ ہم ان سے چیزیں اخذ کر رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جن و انس۔ یہ چیزیں ہم نے واضح کر دی کہ جن کتنی طرح کے ہیں، کون کون سے ہیں، وہ سارے ہم نے حوالے کے ساتھ بیان کر دیے۔ اب آگے جن و انس۔ یہاں پر جن اور انس اکٹھے آ رہے ہیں۔ قرآن میں جب بھی جن اور انس اکٹھے آئیں، جیسے یہاں پر بھی آ رہے ہیں، جیسے سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں بھی آ رہے ہیں، تو وہاں پر جن و انس اکٹھے ہیں۔ بہرحال جب قرآن میں جن و انس کا ذکر ہوتا ہے تو جنس کے لحاظ سے جنوں سے مراد انسان ہے، خواہ وہ غیر مہذب، قوی ہیکل بدو ہوں، وہ انسانوں سے الگ کوئی اور مخلوق نہیں ہے، وہ انسان ہی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کوئی بدو ہوگا، کوئی صحرائی ہوگا، بادیہ نشین ہوگا، کوئی کوہستانی ہوگا، کوئی جنگلی ہوگا، جنگلوں میں رہنے والا ہوگا، کوئی وحشی قبیلوں سے ہوں گے، ہیں وہ انسان ہی۔ ان کے لیے بھی اللہ کا وہی قانون اور ضابطہ اخلاق ہے جو تہذیب یافتہ انسانوں کے لیے ہے، کیونکہ وہ انسان ہے، ان کو عقل و فکر دی ہوئی ہے، عقل و فکر کی صلاحیت دی ہوئی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی۔ اگر وہ اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہیں، جرائم اور سرکشی سے باز رکھنا چاہیں تو وہ بالکل رکھ سکتے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے ان کے لیے۔ جتنی عقل دوسرے انسانوں کو دی ہے ان کو بھی دی، تو وہ اپنے ماحول سے نکل کے ذرا سمجھیں اور کائنات کے اوپر غور و فکر کریں تو ان کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ لیکن وہ کہتا ہے نا، جو لوگ تاریکیوں میں رہتے ہیں تو وہ پھر اسی میں مگن ہو جاتے ہیں، اسی میں مست ہوتے ہیں، ان کو پھر حقائق کی جو روشنی ہوتی ہے وہ پسند نہیں ہوتی۔ تو یہ تو پھر ان کا قصور ہے، اس میں آپ اللہ کو تو نہیں الزام دے سکتے۔ صرف انسانی معاشرت کے فرق اور دوری کی بنا پر ان کو جن کہا گیا ہے، بس یہ ہے، اور باقی وہ انسان ہی۔ قرآن میں ان دونوں طرز معاشرت کے لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ یہ سب لوگ عقل و فکر کی صلاحیت اور ارادہ اور اختیار کی آزادی رکھتے ہیں، جن بھی انسان بھی۔ اس لیے یہ دونوں اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں۔ کتاب اللہ کے احکام ان دونوں معاشروں کے لیے ہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، جنوں کے لیے بھی ہیں، شہروں کے لیے نہیں، دیہاتوں کے لیے بھی ہیں، صحرا میں رہنے والوں کے لیے بھی ہیں، پہاڑوں میں رہنے والوں کے لیے بھی ہیں، سب کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر رسول نے ان دونوں معاشروں کے لوگوں کو دین کی دعوت دی اور انہیں تنبیہ بھی کی۔
اس طرح قرآن میں جو آتا ہے الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ یہ اسی آیت کی حصے میں ہم نے بیان کیا ہے۔ اب ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس خود تم میں سے رسول نہیں آئے تھے۔ اب ہم اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اس آیت میں جنوں اور انسانوں دونوں کو مشترکہ طور پر خطاب کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تمہارے پاس خود تم میں سے رسول نہیں آئے جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سناتے تھے؟ یہ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ پہلے بتا دیا گیا ہے کہ یہ کچھ ہونا ہے، وہاں پہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ ظاہر ہے کہ روایات کی روح سے جنہیں ہم جن تصور کرتے ہیں ان میں سے تو کوئی رسول نہیں آیا۔ جن کو ہم جن سمجھتے ہیں نا، یہ جو الف لالوی داستانوں میں ہے یا جو جن کے قصے یہ ہمارے جو مذہبی لوگ سنا رہے ہیں، ان میں سے تو کوئی رسول نہیں آیا۔ تو پھر جب ایسی بات نہیں ہے تو پھر حقائق کو دیکھنا چاہیے کہ قرآن کی روح سے حقائق کیا ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اس ویڈیو میں ہم اس کو پوری طرح سے واضح کر دیں۔ لہٰذا قرآن میں جہاں بھی جن و انس آیا ہے وہاں جنوں سے مراد انسان ہی ہے، ہمارے تخیلاتی جن نہیں ہے۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیں۔ تو بڑی قابل غور ہے یہ آیت، تو اس کے اوپر آپ غور و فکر کریں۔ میں نے حوالوں کے ساتھ بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ یہ جنوں سے متعلق لوگوں کے پتہ نہیں کیوں جذبات وابستہ ہیں کہ ہم جب ان کے تخیلاتی جنوں کا، یعنی ان جنوں کا نہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، ان کا نہیں ہم کہہ رہے، جو ہمارے تخیلاتی جن ہیں، جب ہم ان کا انکار کرتے ہیں تو یہ پھر وہ یعنی بالکل ہی وہ فلیئر اپ ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، دلیل ان کے پاس ہوتی نہیں۔ تو قرآن کریم تو دلیل کی بات کرتا ہے، دلیل سے بات کرتا ہے، اور وہ کریٹر ہے، وہ بنانے والا ہے، جنوں کو بھی انسانوں کو بھی اور پوری کائنات کو بھی۔ اس کا جو نریشن ہے، جو اس کا بیان ہے، وہ سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے۔ اسی کو ہم اگر اسی کے اوپر رہیں گے، اسی کے اوپر بلیو کریں گے، تو تبھی ہماری جو سوچ ہے، ہمارا جو نظریہ ہے، وہ صحیح ہو سکتا ہے۔ ادروائز ہم بھٹک سکتے ہیں، ہم نے جن نہیں دیکھے، آپ میں سے کسی نے بھی جن نہیں دیکھا، لیکن ہم ایسے بات کر رہے ہیں جیسے دن رات ہم جنوں میں رہتے ہیں۔ تو یہ جو تخیلاتی جن ہیں جو ہمارے خیالوں میں بسے ہوئے ہیں، روایتوں سے، الف لالوی داستانوں سے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رسول انسانوں اور جنوں میں سے آئے، اللہ کے انبیاء، تو وہ انسان تھے۔ کوئی رسول جو جس کو ہم جن بول رہے ہیں، ان میں سے کوئی رسول یا نبی ان جنوں میں سے جن ہوتے ہوئے نہیں آیا۔ تمام کے تمام انبیاء اللہ کے جو منتخب کردہ، وہ سب کے سب انسانوں میں سے ہی آئے، اور جن انسان ہی تھے۔ بس طرز معاشرت کا فرق ہے، اتنا فرق ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ تو امید ہے کہ اس آیت کو آپ اچھی طرح سے اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، اور جو جنوں کی جو حقیقت ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔